لوگ یہ بھی اس طرح کا بھی سوال کر لیتے ہیں کہ جی وہ کسی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا کہ تو میرے اوپر حرام ہے، یعنی غصہ آیا نا تو کہہ دیا تو میرے اوپر حرام ہے۔ اب ظاہر ہے کہ حرام کا تو مطلب طلاق والا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی ہم نے جو ہے نا وہ ایک جنرل بات کے طور پہ بات کی تھی غصے میں کہ حرام ہے، یعنی میں آندہ سے تجھ سے کلام نہیں کروں گا، اس معنی میں نہیں تھا کہ میرے دماغ میں کہیں طلاق بھی تھی، تو پھر یہ اس کی تعویل قبول کی جائے گی۔ یہ اصول یاد رکھیے گا، اگر کوئی شخص لفظ طلاق کے ساتھ طلاق دے نا تو اس کا کوئی عذر قبول نہیں ہوگا، لیکن طلاق کے علاوہ کوئی الفاظ استعمال کرے گا نا، پھر یہ دیکھا جائے گا وہ کس نیت سے ہے۔ مثلا کوئی اپنی بیوی کو کہتا ہے تو میری طرف سے فارغ ہے، تو یہ تو بعض اوقات ہم اپنے دوست کو بھی کہہ دیتے ہیں تو فارغ ہے، مراد یہ تیرا ذہنی توازن درست نہیں ہے یا میرے متھے نہ لگ۔ لیکن بیوی کو جب آپ کہتے ہیں فارغ، تو اس وقت اگر آپ یہ نیت کر رہے تھے نا کہ میں اسے طلاق دے رہا ہوں، تو سر اگر ایک کی نیت تھی تو ایک ہوئی، دو کی تھی تو دو ہوئی، اور تین کی تو تین ہوئی، اور بیوی فارغ۔ لیکن اگر کوئی کہتا نا میں نے مذاق میں طلاق دی تھی، تو اس کی کوئی پھر جسٹیفیکیشن نہیں ہوگی۔ وہ ابو داؤد ترمذی میں حدیث موجود ہے کہ تین چیزیں مذاق میں بھی ہو جاتی ہیں، طلاق، نکاح اور رجوع۔ وہ چونکہ لفظ آپ نے طلاق کا بولا تو اس کی تعویل نہیں ہوگا، لہذا یہ ٹی وی ڈراموں میں جو جھوٹی موٹی طلاقیں اور نکاح ہو جاتے ہیں نا بعض اوقات، تو وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں۔ یہ ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اگر میاں بیوی اکٹھے کام کر رہے تھے ٹی وی ڈرامے میں اور خاوند نے بیوی کو طلاق دے دی اور وہ کہ یہ ڈرامہ ہے، تو ڈرامہ لگ گیا تھوڑے نال، یہ ذہن میں رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ اور جھوٹی موٹی اگر نکاح پڑھایا تو وہ بیوی بن گئی اس کی، جی یہ شرعی مسئلہ ہے، تو میں حدیث بیان کر رہا ہوں۔ اچھا، تو یہ جو آپ کو چھوٹے چھوٹے اس طرح کے مسئلے پوچھ رہے تھے، میں نے کہا تھا کہ جی وہ تو میرے اوپر حرام ہے، تو اس میں نیت کا اعتبار ہوگا۔ اگر تو اس نے بس ایویں ایک لفظ جملہ بولا تو وہ لفظ جملہ ہی شمار ہوگا، طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اور اگر طلاق کی نیت تھی تو ایک، دو، تین، اس کی کیا نیت تھی وہ شمار ہوگی۔ اس کی سپورٹ میں وہ حدیث ہے ابو داؤد اور ترمذی کے اندر، ایک صحابی نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اپنی بیوی کو، طلاق بتہ کہا جاتا ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے پاس آ گیا، یا رسول اللہ علیہ وسلم رجوع کا کوئی سلسلہ؟ آپ نے فرمایا کہ 3 طلاقیں ہوئی ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں یا رسول اللہ، میں نے ایک طلاق کی نیت سے 3 طلاقیں دی تھی، کیونکہ عرب کی عادت تھی کہ وہ ایک بات کو 3 دفعہ ریپیٹ کرتے تھے۔ تو رسول اللہ نے پھر اس پہ اکتفا نہیں کیا، آپ فرمایا کہ تو اللہ کی قسم اٹھا کے تو نے ایک طلاق کو 3 دفعہ ریپیٹ کیا ہے، ایک کی نیت سے، نہ کہ 3 کی نیت سے۔ تو انہوں نے کہا اللہ کی قسم، میں نے جو اس کو 3 دفعہ کہا نا طلاق طلاق طلاق، تو ایک طلاق مجھے بھی پتا ہے کہ یعنی ایک طلاق ہی ایک وقت میں دینی چاہیے، اکٹھی طلاق دینا تو 3 حرام ہے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا جب آپ کو بتایا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غصہ دے کے صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں میں اس کو قتل کر دوں جا کے، جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو صحابہ کو پتا تھا یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے، لیکن اسٹیبلش ہو جاتا تھا۔ یہ علیحدہ سے ایک ٹاپک ہے، میری ویڈیوز کے ایک موجود ہے، اس میں اہل حدیث کا مسئلہ بالکل غلط ہے۔ تو اب اس طریقے سے اگر کوئی شخص یعنی کہہ دیتا نا کہ تو مجھ پہ حرام ہے، تو اب اس کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ اور اگر اس نے ویسے کہا تھا حرام ہے، تو پھر اب چونکہ میاں بیوی کا رشتہ ہے سینسٹیو، تو اب اس کے اوپر لگے گا حکم زہار، جو ہے سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کے پہلے صفحے کے اوپر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بھی لوگ زہار کیا کرتے تھے۔ زہار لفظ زوئیں ہا الف را، اور زوئیں کے نیچے وا کے نیچے زیر۔ زہار کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ اس وقت اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے نا یہ لفظ استعمال کرتے تھے، تو میرے پہ اسی طرح حرام ہے معاذ اللہ جس طرح میری ماں مجھ پہ حرام ہے۔ اب ظاہر ماں تو ہمیشہ کے لیے حرام ہے، تو اس زمانے میں یہ طلاق کا طریقہ سمجھا جاتا تھا۔ اب اسلام نے اس طریقے کو کنڈیم کیا کہ اس طریقے سے طلاق نہیں ہوگی، اور پھر قرآن میں الفاظ ہیں، آپ 28ویں پارے کا پہلا صفحہ پڑھ لیں سورۃ المجادلہ، کہ اس طریقے سے تم جن کو اپنی مائیں کہہ بیٹھتے ہو نا اپنی بیویوں کو، وہ تمہاری ماں نہیں بن جائے گی، تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے تمہیں جنا ہے۔ البتہ یہ ایک لغو اور جھوٹا جملہ ہے جو تم نے بولا ہے، لیکن اب یہ صرف جھوٹ بول کے خالی کھلی توبہ کرنے سے تمہارا چھٹکارا نہیں ہونا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے کہ ایک غلام آزاد کرو گے بیوی کے پاس جانے سے پہلے۔ اور اگر غلام کی استطاعت نہیں، جو آج کل ایبسلیٹ ہو چکا ہے ویسے، تو 60 مسلسل روزے رکھو گے، بیچ میں ایک بھی نہیں رکھا نا تو پھر دوبارہ سے گنتی شروع ہو جائے گی۔ اور اگر یہ نہیں رکھ سکتے تو 60 مساکین کو کھانا کھلاؤ گے۔
اور اس کے بعد تم پھر میاں بیوی آپس میں ساتھ رہ سکتے ہو. ادروائز زہار ہو گیا یا یہ والا کیس جو یہ کہتے ہیں تو حرام ہوگی میرے اوپر، تو چاہے طلاق کی نیت نہیں بھی تھی، طلاق تو خیر نہیں ہوئی، لیکن اب وہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتا جب تک یہ جرمانہ نہیں ادا کرے گا جو اللہ نے، اور اس میں بڑے سخت الفاظ ہیں کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ تم نے حدود اللہ کا خیال رکھنا ہے، تم اپنی بیوی کے پاس نہیں جا سکتے جب تک یہ کام کر نہ لو جو یہ کفارہ جو تم نے ادا کرنا ہے.